دنیا متاع قلیل ہے، دنیا ایک کھیل ہے، دنیا ایک تماشا ہے، دنیا ایک قید خانہ ہے، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک مردار ہے، دنیا ایک کھیتی ہے، دنیا کی عظمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل متاع الدنیا قلیل۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محبوب، ان دنیا والوں کو یہ بتا دو، متاع الدنیا قلیل۔ کل، اے محبوب تو کہہ دے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ سامان جو ہے، متاع کہتے ہیں سامان کو، سامان کی 4 ڈگریز ہیں۔ تھوڑا سامان، اس سے زیادہ سامان، اس سے اور زیادہ سامان، اور بہت زیادہ سامان۔ عربی فصحاء و بلغاء نے ان کے لیے علیحدہ علیحدہ نام رکھے ہیں عربی کے اندر۔ تھوڑا جو سامان ہے اس کا نام ہے متاع قلیل، اس سے زیادہ جو سامان ہے اس کا نام ہے متاع کثیر، زیادہ سامان۔ اس سے جو اور زیادہ ہے اس کا نام ہے متاع اکثر، اور زیادہ سامان۔ اور اس سے جو اور زیادہ سامان ہے، سب سے زیادہ سامان ہے، اس کا نام ہے متاع کوثر۔ ایمان والو، رب کائنات نے اپنے محبوب کو متاع قلیل بھی عنایت فرمایا، متاع کثیر بھی عنایت فرمایا، متاع اکثر بھی عنایت فرمایا، اور متاع کوثر بھی اپنے محبوب کو عنایت فرمایا۔ اے دنیا والو، متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت قلیل ہے۔ دنیا کا سامان کیا ہے؟ یہ زمین کی کائنات سامان دنیا ہے، یہ آسمان کی کائنات بھی سامان دنیا ہے، یہ ستاروں سیاروں کی کائنات بھی سامان دنیا ہے، یہ شمس و سورج، یہ چاند سورج بھی سامان دنیا ہے، یہ حشرات بھی سامان دنیا ہے، یہ نباتات بھی سامان دنیا ہے، یہ کھجور، انار اور سیبوں کے باغات بھی سامان دنیا ہے، یہ چاندی اور سونے کے ذخائر بھی سامان دنیا ہے، یہ ہیرو جواہرات کے انبار بھی سامان دنیا ہے، یہ کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے یہ سامان دنیا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب فرما دو، کل متاع دنیا قلیل، یہ سب متاع، یہ سب سامان اکٹھا کر کے بھی یہ دنیا کا سامان جو بنتا ہے یہ سامان قلیل ہے، یہ سامان قلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی سہل بن سعد ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دنیا کی عظمت کے بارے میں فرمایا، اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو رب کائنات کسی مشرک کو، کسی بے دین کو، کسی بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی عنایت نہ فرماتا۔ حضرت مستور بن شداد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آقا علیہ السلام یہ بتائیے کہ دنیا کی اہمیت کیا ہے، دنیا کی عظمت کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا،
اے میرے دوستو، اے میرے امتیو، اے میرے جان نثارو، سمندر لہرو لہر اپنی چڑھائی پہ ہو، تم اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ایک انگلی کو اس کے پانی میں دبو دو اور اس کو نکال کر جب دیکھو کہ انگلی کے اوپر کتنا پانی ہے، تو آپ نے فرمایا اس دنیا کی اہمیت وہ سمندر کے پانی کے مطابق اس پانی جتنی ہے جو انگلی کے اوپر موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے غلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، ان کے سفیر تھے، سفر پہ جا رہے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ ہے جو مردہ ہے، اس کے کان بھی نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس بکری کے بچے کو دیکھ کر متوجہ ہوئے ہماری طرف، فرمایا اے میرے جانثارو، تم میں سے اس بکری کے مردہ بچے کے کتنی قیمت دو گے، کتنے پیسے ادا کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا پھر سن لو، یہ مردار جو بکری کا بچہ ہے نا، یہ دنیا جو ہے نا، اس کی اہمیت، اس دنیا کی عظمت، اس دنیا کی قدر جو ہے اس مردہ بکری کے بچے سے بہت کم تر ہے۔ اور فرمایا الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ کتے ہیں۔ عارفین نے بڑی ایک اچھی بات کی، کہتے ہیں کہ طالب الدنیا مؤنث، دنیا کا جو طالب ہے وہ عورت ہے، وطالب العقبہ مخنث، اور جو آخرت کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے، وہ خنثی ہے، وطالب المولا مذکر، اور جو اللہ کا طالب ہے، خدا کی رضا کا جو طالب ہے وہ مرد ہے، وہ مذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھاگتی ہوئی جا رہی ہیں، دوڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ منظر یہ تھا کہ ان کے ایک ہاتھ کے اوپر پانی ہے اور دوسرے ہاتھ کے اوپر آگ ہے۔ کسی نے پوچھا اے رابعہ کدھر کے ارادے ہیں، کدھر جا رہی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یہ جو پانی ہے نا، یہ دوزخ کی آگ کے اوپر ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر دینا چاہتی ہوں، تاکہ رب کائنات کی جو بھی عبادت کرے، جو بھی ریاضت کرے، آگ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے نہ کرے، رب کی رضا کے لیے کی خاطر نہیں کرے۔ اور یہ جو میرے ہاتھ میں آگ ہے نا، اس کو جا کر جنت کے اندر جانا چاہتی ہوں اور جا کر اس آگ سے جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں، تاکہ جو بھی رب کائنات کی عبادت کرے، جو بھی ریاضت کرے، جنت کے لالچ میں نہ کرے، جنت کی خواہش کے اندر نہ کرے، بلکہ رب کائنات کی رضا کے لیے کرے، رب کائنات کے حضور حاضر ہونے کے لیے کرے، اور یہ رب کائنات کا حضور حاضر ہونے کے لیے کرے۔ دنیا والوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا کھیتی آخر سیتی، خود حضرت فرماوے جیسا اس وچ بیجے کوئی ویسا ہی پھل پاوے۔ جے تم اس وچ محنت کر کے گڈ لے گڈن ہاریا، جیوں جیوں بدل بھون، سدا نہ رت برسات دی، سدا نہ بونداں پاؤں۔ اے انسان، یہ زندگی ایک کھیتی ہے، اور جلدی کر بن جا رہا سودا منج وپار، بلکہ پچھوتا وسیں جب ہوسی یا بند بازار۔ جلدی بھر لے بھرنے ہاریے، بھر لے بھرنے ہاریے، جیوں جیوں وگدئی کھو، پھر کھوا چھٹ جاسیا لگ سنی گھم اندو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا دار العمل ہے، اس کھیتی میں جتنا کچھ بیجو گے وہ تمہارے سامنے آئے گا۔ اگر نیک اعمال کا بیج ڈالو گے تو کل کو نیک اعمال کی صورت میں
پیداوار تمہارے سامنے آئے گی۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔